بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی ایک نوجوان ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، مگر کچھ عرصہ بعد ابو حالہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ کے ایک تاجر عتیق بن عائد مخزومی سے شادی کر لی۔ ان سے ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارتی تعلقات قائم ہوئے تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر بھی صحت مند نہ تھیں، بلکہ ان کے اخلاق اور عادات بھی بہت اچھے تھے۔ چنانچہ اس اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ میں پاکیزہ خاتون کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے کئی بڑے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان سب تجاویز کو مسترد کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق نے بہت متاثر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیانت اور امانت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں امین نام کے معزز لقب سے جانے جاتے تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازدواجی معاملات طے کرنے میں مکمل آزادی حاصل تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور باتوں ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ اس کے بعد نفیسہ بولی، حسین و جمیل، خوش اخلاق اور عالی خاندان خاتون سے آپ کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر ایسی کون سی خاتون ہے؟ جب نفیسہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے لیے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد بات پکی ہو گئی اور شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار موجود تھے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ ایسی بلند شخصیات بھی شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے رشتہ دار اور احباب خاندان پہلے ہی موجود تھے۔ چنانچہ ایک عظیم نکاح کی پرمسرت تقریب کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں مقرر ہوا۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سکونت اختیار کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مالی لحاظ سے بھی بہت زیادہ فرق تھا، مگر چونکہ سیرت اور کردار میں دونوں اعلیٰ مقام حاصل کرتے تھے، اس لیے عمر کا فرق ان کے درمیان حائل نہ ہو سکا، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی شادی ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں خوشیاں ہونے لگیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشگوار شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے۔ 4 لڑکیوں کے نام یہ ہیں:
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر نچھاور کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔